السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا خیال ہے میری مائنڈ انجینئرنگ کی پورے سفر کا یہ سب سے اہم ٹاپک ہے۔ میں مائنڈ انجینئر علی ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے سیرت کے ان پہلوؤں کو لے کر آتا ہوں جو سائنس ہمیں سکھاتی ہے۔ تو کیا سیرت میں بھی اسی طرح سے وہ پہلو ہمیں ملتے ہیں یا اس سے بہتر طریقے سے ملتے ہیں؟ آج میں نے سوچا چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو، سنتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، سیرت کے اسپیکٹس کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ تو آج میں آپ سے اس چیز پہ بات کروں جس کا میں پاکستان کا پہلا ماسٹر ٹرینر ہوں، یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن، باڈی لینگویج، فیشل ایکسپریشنز، ٹونیلٹی۔ یہ پوری ایک سائنس ہے جو میں یہ سائنس پڑھاتا ہوں۔ اس سائنس کو میں نے جیسے جیسے پڑھنا شروع کیا، مجھے ویسے ویسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ پیار ہونے لگے، اور میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ دیکھنے کے بعد ان کی شخصیت سے اور زیادہ پیار ہو جائے گا۔ جیسے میں ابھی دوست سے ایک بات ہو رہی تو ان کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، دا مور یو نو اباؤٹ ہم دا مور یو فال ان لو ود ہم۔ آپ جتنا ان کے بارے میں اور جانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی ان سے زیادہ آپ پیار کرتے جائیں گے۔ ہماری نان وربل کمیونیکیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن دو طرح کی ہوتی ہے، وربل اور نان وربل۔ وربل یعنی کہ الفاظ، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور نان وربل جو ہم انداز استعمال کرتے ہیں۔ یہاں میری شرٹ پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے کئی دفعہ، لیکن اس سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ نے کیسے کہا ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اوے تم منہ سنبھال کے بات کرو، کیسے بات کر رہے ہو؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نان وربل کمیونیکیشن کے میرے بے تاج بادشاہ تھے۔ وہ تو ماشاءاللہ ہر چیز میں ہی تھے، لیکن اس سائنس کو، اس کو آج ہم ایز اے سائنس پڑھتے ہیں۔ میں نے یورپ سے جا کے یہ کورس کیا، میں سیکھ کر آیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کے بے تاج بادشاہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں اس سیرت میں بھی کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہی دیکھ لیجئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یتکفا، ٹھیک ہے؟ یتکفا کے 3 معنی ہیں۔ ایک ہے تیزی سے چلنا، آگے کی طرف جھک کر چلنا، اور تیسرا قدم اٹھا کر چلنا۔ اب یہ ہم باڈی لینگویج کی سائنس میں یہ چیز پڑھاتے ہیں کہ جب آپ چلیں تو آپ کے جو قدم ہیں نا، وہ پیر زمین پہ گھسٹنے نہیں چاہیے۔ زمین پہ گھسٹتے ہوئے پیروں کے بارے میں جو ہے نا، وہ ہم عام طور پہ بچوں کو اس میں آتا ہے کہ نحوست پھیلتی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نہیں، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر چلتے تھے، جو آج ہم سائنس میں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی وہ آگے کی طرف جھک کے چلنے کا مطلب تھا کہ ایسے تھوڑا سا یوں کر کے، یعنی کہ جس طرح بندہ ریڈی ہو فور کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج میں کہ آپ کی جو چال ہے، آپ جب چل رہے ہوں تو آپ کو الرٹ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ڈل ہو کے نہیں چلنا، یوں ہو کے نہیں چلنا، آپ نے الرٹ ہو کے چلنا ہے۔ اور تیسرا، آپ تیزی سے چلتے تھے۔ اچھا، تیزی سے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھاگتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسے لگتا تھا کہ کچھ جو مطلب حضرت علی سے غالباً جو ایک روایت ہے ہمیں جگہ پر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو گویا ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ اترائی سے اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بہت تیزی سے بھاگ نہیں رہے ہوتے تھے، اور پاؤں کو اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے، گھسیٹتے نہیں تھے۔ یہ جو چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ وہ سائنس جو آج ہم نے پڑھی ہے، جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں، وہ سائنس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی 14 سال پہلے ہمیں کر کے دکھا چکے ہوئے ہیں۔ ہم اسی طرح چیزوں کو آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بعد ہم اگلی اور چیزوں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نان وربل کمیونیکیشن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ون بائی ون۔ اور نان وربل کمیونیکیشن کو ہم جتنا زیادہ ایکسپلور کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ۔ ڈاکٹر مہرابین ایک سائنٹسٹ ہے جس کی ایک ریسرچ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق 93% کمیونیکیشن جو ہے وہ نان وربل ہوتی ہے، صرف 7% ورڈز اور وربل کمیونیکیشن ہے۔ اس 93 میں 55% جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے، اور آپ کی جو 38% ہے وہ آپ کی ٹونیلٹی ہے۔ ہم جب اس پیمانے پہ، اس پیرائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کرتے تھے، تو ہمیں بڑی یہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی ٹائمز آپ کی کمیونیکیشن نان وربل تھی۔ آپ کے ایکشنز، آپ کے اشاروں کو صحابہ سمجھا کرتے تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب ناگواری بھی ہوتی تھی تو وہ صحابہ پڑھ لیا کرتے تھے، آپ کہتے نہیں تھے۔ تو ایک میرے ذہن سے نام سلپ ہو گیا ہے، بٹ ایک جن لوگوں کی لسٹ تھی 10 لوگوں کی جن کے لیے قتل کے حکم دیا گیا تھا کہ ان کو پکڑ کے مار دیا جائے، ان میں سے غالباً اکرمہ تھے، یا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا تو اس لیے معذرت چاہوں گا ابھی۔ لیکن وہ جب آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے، جب حضرت عثمان ان کو لے کر آئے تھے
اپنے ساتھ غالباً. تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان وربلی خاموشی اختیار کی اور نان وربل کا اظہار کیا. جب صحابہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہے، تو کافی لمبی خاموشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا تمہیں میری اشارہ سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں زبان سے کہہ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی جو ہے نا اس کے لیے ہر بات زبان سے کہنا نہیں ضروری، کہ اس کے اشارے کو بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بات بتائی ہے کہ نان وربل جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم نان وربل کے اوپر ہمیں کوئی یہ نہیں سکھاتا، اسکول کالج یونیورسٹی کبھی نہیں بتاتا کہ بات کیسے کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں الفاظ سوچ سمجھ کے بولو، بالکل الفاظ سوچ سمجھ کے بولو، لیکن انداز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں پہلے آپ کو سائنس بتاتا ہوں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی بتاتا ہوں. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے آپ کو عزت دینی ہے، مجھے آپ کے ساتھ احترام سے بات کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس طرح عزت احترام سے بات کریں. تو میرے چہرہ، میری ٹورسو یعنی کہ میرا پیٹ کا ایریا اور میرے پیر آپ کی طرف متوجہ ہوں. یہ ہماری سائنس میں ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ نے رسپیکٹ لینی اور رسپیکٹ دینی ہے. اب دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے، اس کے اوپر مختلف احادیث موجود ہیں ہمارے پاس. سنن ترمذی میں بھی اس کی مثال، اس میں حدیث موجود ہے، اور ہند بن ابی حالہ کی بھی حدیث ہے اس میں. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو اپنے پورے چہرے کو اس کی طرف پورا متوجہ کرتے تھے، تاکہ مخاطب کو یہ لگے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا جسم بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتا تھا. سنن ابن ماجہ میں بھی اس کی تھوڑا سا مختلف انداز میں لیکن اس کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے ملنے آتا تھا تو آپ تب تک اس کے اوپر سے اپنی توجہ نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ توجہ ہٹا لے. اور آج ہم باڈی لینگویج کی سائنس میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو تمام ڈسٹریکشنز چھوڑ کے جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ وہ نہیں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو عزت بھی نہیں دے رہے اور وہ آپ کو بھی ریٹرن میں عزت نہیں دے گا. اب دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نان وربل کمیونیکیشن تھی، اس میں کتنی زیادہ پاور ہے، اور کہ اس کو آج باقاعدہ ایک پراپر سائنس کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے. اس کا پورا ایک سائنس بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری ایک ٹیکنیک ہے، ہم NLP میں اور اس طرح باڈی لینگویج میں ایک ٹیکنیک پڑھاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے مررنگ اینڈ میچنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مرد مومن کا آئینہ ہے، اس طرح تو اس کا مفہوم بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی مررنگ کرنی ہماری ایک دوسرے کے لیے بڑی ضروری ہے. یہ ایک قسم کی ہمیں حدیث میں سکھا دیا گیا. اور یہاں سائنس ہمیں کہتی ہے کہ اگر آپ نے ریپو بلڈنگ کرنی ہے، اگر آپ نے دوستی بنانی ہے، اگر آپ نے تعلق بنانا ہے، تو آپ جیسے جیسے مررنگ کریں گے ویسے ویسے آپ اس شخص کے ساتھ آپ کی آٹومیٹکلی ایک ریپو بنے گی، اس شخص کے ساتھ آپ کی ایک تعلق بنے گا، اور وہ لاشعوری طور پہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا وہ شخص. سو آپ یہ دیکھیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عرف عام میں بتا دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہو، تو اس آئینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرو، اگر کہیں پر کوئی کمی کجی ہے تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. باڈی لینگویج کی سائنس میں ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں آپ کو 3 چیزیں سکھاؤں گا. اچھا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی میں 3 چیزیں سکھاؤں گا، لیکن میں کہوں میں آپ کو 3 چیزیں سکھاؤں گا تو پھر نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. اب یہ ہم باڈی لینگویج سائنس میں کہتے ہیں کہ ایک اچھا کمیونیکیٹر، ایک اچھا پبلک اسپیکر، ایک اچھا ریپو بلڈر ہمیشہ چیزوں کو سننے والے کے لیے آسان کرتا ہے. سو مطلب اگر میں نے 3 کہا تو 3 ہی باتیں کروں گا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چیزوں کے بارے میں اکثر بات کیا کرتے تھے تو باقاعدہ اس کے نمبرز کا ذکر کیا کرتے تھے. مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ 2 چیزیں رد نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 2 کا اشارہ کر کے بتایا. ٹھیک ہے، جو وہ دعا جو اذان کے وقت کی جائے اور جو جنگ کی شدت کے وقت کی جائے. ٹھیک ہے، سو مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ تھا کہ آپ چیزوں کو سمجھنے والے کے لیے آسان کیا کرتے تھے. ایک میں آپ کو مزیدار ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں. حضرت ہند بن ابی حالہ کی غالباً یہ حدیث ہے، غالباً کہ یقیناً، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار جو انہوں نے بتایا، وہ پہلے میں آپ کو سائنس بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس طریقہ کار کی طرف لے کے چلتا ہوں.
سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم عام طور پہ جب عمومی طور پہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہم کیسے بلاتے ہیں؟ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. ہم عام طور پہ پبلک میں لوگوں کو انگلی سے یوں بلاتے ہیں. تو سائنس آف باڈی لینگویج یہ کہتی ہے کہ نیور ایور کال پیپل ود یور فنگر پوائنٹنگ. انگلی کے ساتھ یوں فنگر پوائنٹ کر کے نہیں بلانا چاہیے. دس از کنسیڈرڈ ایز سبلیمنل تھریٹ. یہ ہمارا لاشعور ایک دھمکیانہ انداز سمجھتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو بلانا ہے تو آپ کا ہاتھ یوں سیدھا ہونا چاہیے. آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں. قربان جاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ بھی قربان اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی طرف ایسے انگلی اٹھا کے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلایا کرتے تھے، جب بھی کسی کو پکارتے تھے، آپ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوتی تھیں. اور سبحان اللہ، سائنس تو آج یہاں پہنچی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے یہاں پر موجود تھے. ظاہر ہے کہ ان کو وہ اللہ کے بہترین دوست، اللہ کے مطلب محبوب، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کا نے اپنے محبوب کو بہترین چیزیں سکھا کر بھیجا. اچھا، اب عام طور پر نا ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معمول اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہم اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، ہم ان سے جنرل سی ایک سرسری سی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم سوال بھی پوچھتے ہیں تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یار مجھے اس میں سے کیا ملے گا، ٹھیک ہے. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا، وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خود بخود جڑتے تھے. تو ہم ایک NLP کی ایک اپنی ٹیکنیک ہے جس کو ہم باڈی لینگویج میں بھی یوز کرتے ہیں کویسچننگ میں. ہم کہتے ہیں کہ یار جب آپ سوال پوچھیں تو ہم کہتے ہیں ٹیگ کویسچنس. کیا میں یہ بات ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے لیے ایسی بات ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ ہم یہ عام طور پہ یہ چیزیں سکھاتے ہیں، یہ پوری کی پوری سائنس ہم پڑھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ اگر اٹھا کر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو انداز ہے کلام، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں جنت کا راستہ نہ دکھا دوں، کیا میں تمہیں، مطلب وہ اگلے کا انٹرسٹ پہلے سے کر لیتے تھے. تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. پھر اس طرح نا اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈفرینٹ طریقہ کار تھے، وہ جو ڈفرینٹ موضوعات پہ جب بات کرتے تھے تو وہ سامنے والے کی توجہ پہلے ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتے تھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک چیز ہم باڈی لینگویج میں اور کمیونیکیشن میں یہ پڑھاتے ہیں کہ سائلنس از پاور. خاموشی بہت مضبوط اور اسٹرانگ طریقہ ہے، بہت زبردست طاقتور طریقہ ہے اپنے اظہار کرنے کا. بات چیت کے اندر تھوڑی تھوڑی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اکثر خاموش رہنا پسند کرتے تھے، بہت کم کلام کرتے تھے، اور جب کلام میں پاز لیتے تھے تو یہ نہیں کہ سو جاتے تھے لوگ، جس طرح سے کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں میں آپ سے بات کروں. اب آپ سوچ رہے تھے کہ یار اتنی دیر سے خاموش کیوں بیٹھا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست طریقے کے پاز لیا کرتے تھے. اب یہ وہی بات ہے جو میں نے کی، ٹھیک ہے. تو یہ لیکن اس بات کو کرنے کا انداز فرق ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص بات یہ تھی جو ہم کمیونیکیشن میں پڑھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع بات کیا کرتے تھے. ہم لوگ آج کل لمبی لمبی کہانیاں سنانے کے ماسٹر ہیں. آپ سے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ اٹھائیں اور اٹھا کر دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع غالباً سب سے لمبا خطبہ ہے، ادروائز 2 منٹ 3 منٹ سے اوپر کا کوئی خطبہ نہیں ہے، لیکن اس میں اتنی جامع بات ہوتی تھی، اتنی مکمل بات ہوتی تھی کہ اس کے بعد آئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. نہ اس کے لفظ آپ ادھر سے لفظ نکال سکتے ہیں نہ ادھر سے نکال سکتے ہیں، اور یہ ہم آج سائنس میں یہ چیزیں پڑھاتے ہیں. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور میں چیز آپ کو یہاں پر باڈی لینگویج کے حوالے سے اگر بتاؤں تو عام طور پہ ہم ایک اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج میں ڈرائنگ ہینڈز. ڈرائنگ ہینڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی بات بتا رہے ہوں تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کا نقشہ کھینچیں. مثلا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں سے نکلا، میں ادھر گیا، میں وہاں سے ادھر گیا، میں وہاں سے یوں مڑا، یہاں سے میں نے ایسے مڑا، اور وہاں میں نے اتنا بڑا ایک ڈبہ دیکھا، ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں ڈرائنگ ہینڈز، کہ آپ جو بھی چیز بتا رہے ہوں وہ آپ ہاتھوں سے اس کے پورے کے پورے جسچرز کر کے دکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں. ایک دفعہ غالباً حضرت جابر کے ساتھ تھے تو چھڑی پکڑ کے آپ نے زمین پہ ریت پہ پورے کا پورا وہ نقشہ ڈرا کر کے دکھایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اوقات جب آپ صحابہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے یا کوئی درس دے رہے ہوتے تھے تو آپ باقاعدہ اشاروں سے اس چیز کو سکھایا کرتے تھے. میں اس میں ایک چیز اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح طرح سے پتہ تھا کہ مجھے کیسے کسی کے ساتھ کلوز آنا ہے، کسی کے قریب آنا ہے، اس کو کیسے اپنے ساتھ جوڑنا ہے. آج ہم باڈی لینگویج کی سائنس میں کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا کندھے کی، یہ جگہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ محبت کا، پیار کا اظہار کرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس کو یہاں سے ہم تھوڑا اس کو ہاتھ رکھیں، پکڑیں، اس کو یہاں سے اس کے اپنے قریب لائیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً 6416 اس کا نمبر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک دن انہوں نے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے یہاں سے پہلے پکڑا۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز تھا کہ پہلے یہاں سے ان کو پکڑا اور تاکہ ان کو قریب لائیں، ان کو ایزی کریں اپنے ساتھ، اور اس کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلی ان کو جو مثال دی۔ اس طرح کی بے تحاشا اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں۔ میں اگر باڈی لینگویج کی سائنس کے اوپر صرف بات کرنے لگ جاؤں ایک انداز پہ، اچھا ایک چیز اور بڑی مزیدار، ہم لوگ ایک چیز کہتے ہیں باڈی لینگویج میں، سے ہم کہا جاتا ہے کلنٹن باکس۔ یہ کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھا اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے جسم کے ایک حصے میں اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کیا کرتا تھا، اس سے آگے نہیں جاتا تھا، بے ہنگم موومنٹ نہیں کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس چیز کا بہت خیال بھی کرتے تھے، اور انہوں نے اس سے منع بھی فرمایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں لیکن بے جا استعمال نہ کریں۔ اچھا اب اس بے جا استعمال سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ یہ میرا زون ہے، لیکن اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ آپ کا زون ہے، میں آپ کے زون میں گھس رہا ہوں، تو آپ کی پرائیویسی، آپ کی سیکریسی، آپ کی میں چیزوں کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، سو اس چیز سے ہماری سائنس منع کرتی ہے، اور وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو باڈی لینگویج سائنس کہتی ہے اچھا رسپانسو رہیں، نوڈنگ، اوکے، سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ میری بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، مجھے رسپانس دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توجہ دیتے تھے سامنے والے کو اتنے غور سے سنتے تھے، اس طرح نوڈنگ کرتے تھے باقاعدہ کہ وہ سامنے والا یہ لگتا تھا کہ یار یہ تو میرے ساتھ میری ہر بات کو غور سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے تھے، ہینڈ شیک ایک پوری سائنس ہے۔ آج میں آپ کو ہینڈ شیک کی سائنس کی 2-3 چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ابھی کل ہی میں ایک صاحب سے ملا، انہوں نے بڑے زور سے میرا ہاتھ دبایا، تو میں نے ان کو کہا میں آج آپ کو ایک سنت بتاؤں، کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا پہلے باڈی لینگویج کی سائنس بتاتا ہوں کہ باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہم نے وہ ہاتھ اس وقت تک اپنا لوڈ، اپنا پریشر نہیں ڈالنا جب تک ہم سامنے والے کا پریشر لے نہ لیں یا اس کا ہمیں پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اب جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ ہاتھ ملا کر، میں نے اس کو کہا، میں کہا جب آپ نے مجھے آلریڈی میرا ہاتھ دبایا تو میں بھی اب آپ کا ہاتھ دباؤں گا، رائٹ؟ کیونکہ مجھے آپ کو برابری میں واپس لانا ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ آپ انتظار کرتے تھے کہ سامنے والا جب ہاتھ ملا رہا ہے تو وہ کیسے ملا رہا ہے، اس کے مطابق آپ اپنے ہاتھوں کو ایڈجسٹ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ایک بیسک سمپل میں نے آپ کو رول بتایا کہ اگر آپ نے زور سے ملایا تو میں بھی زور سے ملا رہا ہوں، آپ نے ہلکا ملایا میں بھی ہلکا ملا رہا ہوں۔ پھر ہینڈ شیک کی سائنس میں ایک اور بھی چیز ہے، اگر آپ نے ہاتھ سیدھا رکھ کے ملایا ہے تو یہ برابری ہے، اگر آپ نے ہاتھ یہ ملایا ہے تو یہ سپرمیسی ہے، اگر آپ نے ہاتھ یہ ملایا ہے تو یہ نیچے ہونے کی نشانی ہے کہ میں آپ سے کم ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برابری میں ہاتھ ملایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو برابر کے ہاتھ ملاتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ مطلب میں آپ کو چھوٹی چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں ویورز کہ آپ سائنس سمجھ کے ان کو اپنی زندگی میں ڈال لیں تو بلے بلے، اور آپ سنت سمجھ کے ڈال لیں تو دین اور دنیا دونوں میں بلے بلے۔ اچھا ایک اور ہم باڈی لینگویج کی سائنس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن بنائیں، آپ کا تعلق ایسا بنے کہ سامنے والا آپ سے جڑ جائے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ لگ کے رہے، آپ کے اپنے جسم میں سیروٹونینز، آکسیٹوسنز، وہ ہارمونز جو آپ کے لیے خوشی اور راحت کا باعث بنتے ہیں، جو آپ کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں، وہ بننا شروع ہو جائیں، تو اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھیں۔ ناؤ اس کے اوپر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترمذی کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص زندگی میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ابو جہل بھی آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہی دیکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پوری حدیث دے دی کہ اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے، والدین کو صبح اٹھ کے دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کو انہوں نے اس چیز سے ریلیٹ کر دیا۔ اب وہ صدقہ کس کو چاہیے؟ سیروٹونین مجھے چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے سیروٹونینز ہیں، لیکن اس سیروٹونین پروڈکشن کے لیے ہمیں اس کو صدقہ قرار دے دیا، یعنی وہ بھی عبادت بنا دی گئی۔ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے۔ ہم باڈی لینگویج میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر انٹر ہوں تو یو گریٹ فرسٹ۔ یہ ہم کمیونیکیشن کی سائنس میں کنیکشن میکنگ، نیٹ بلڈنگ اور ریپو بلڈنگ میں یہ چیز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ آلویز ڈو دیٹ، ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے، اور جب کوئی آپ کو سلام کرتا تھا تو آپ اس کو جواب دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ ملانا، جس طرح میں نے کہا آپ کو ہینڈ شیک کی پوری سائنس میں نے بھی آپ کو بتائی، آپ ہاتھ ملانے میں بھی
پہل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. بلکہ ابن ماجہ کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ہاتھ الگ کرنے سے پہلے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا ایک اور بڑی مزیدار چیز، ہم ٹونیلٹی کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ 38% نان وربل میں ٹونیلٹی شامل ہے. ٹونیلٹی کس چیز کا نام ہے؟ اگر میں آپ کے ساتھ ایک ہی آواز میں بات کروں، نہ میں اپنی آواز کو اوپر لے کے جاؤں نہ نیچے لے کے جاؤں، تو تھوڑی دیر بعد مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو بند کر دیں گے. کیسی رہی یہ والی بات چیت، ٹھیک ہے. اب یہ میری ایک مونوٹون ہے، میں نے اپنی آواز میں کوئی اتار چڑھاؤ مد و جزر نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹونیلٹی کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، میں نے اپ کے ساتھ کیا، ڈاؤن ہونا میں نے ڈاؤن کے ساتھ کیا، یعنی یہ ایک بہت ہی بڑا آرٹ ہے جو ہم کمیونیکیشن میں سکھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تو یعنی کہ انداز کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، ضرورت کے ساتھ ساتھ مد و جزر بے تحاشا ہم سے ملتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں بڑوں سب کے ساتھ ان کے احوال پوچھتے تھے، سڑک پہ چلتے ہوئے بھی، جاتے ہوئے بھی، کہیں پہ بھی، اور پہل کرتے تھے. آج ہمیں یورپ میں تو یہ ملتا ہے، آج ہمیں امریکہ میں تو یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی نہ جاننے والا بھی سڑک سے گزر رہا ہو تو سلام کرے گا، حال چال پوچھے گا. لیکن ہمارے مملکت اسلامیہ میں یہ نہیں ملتا. ہم ایسے پھرتے ہیں، اسے میں کہتا ہوں منہ وٹو، یعنی ویسے منہ وٹ بنا کے نا ہم سڑک پہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں. سوچئے سیرت کیا کر رہی ہے؟ سیرت کہہ رہی ہے مسکراؤ اور حال پوچھو. سوچئے سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ مسکراؤ اور پہل کرو حال پوچھنے میں، ریپو بلڈنگ ہوگی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم سائنس کے ہیں، نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا ہے، نہ گھاٹ کا ہے. سو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑائی ثابت کرنا نہ میرے اختیار میں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے. جس کو میرے رب نے بڑا کر دیا، جس کو بڑے نے بڑا کہا ہو، اس کو میں کون ہوتا ہوں بڑا ثابت کرنے والا. ہاں میری بچت کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا فرض ہے. کیونکہ اگر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ربیع الاول کے مہینے کی بات کروں، میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں اور میری زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج اور نان وربل کمیونیکیشن پہ میں اگر آپ کے ساتھ بات کرنا شروع کروں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں بات کر سکتا ہوں، میں کتنی زیادہ چیزوں کے اوپر بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اس نشست میں اس کو ہم یہیں پر تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. حضرت ہند بن ابی حالہ کی حدیث سب سے لمبی موجود ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ایک کوالٹی پہ میں ضرور اینڈ کروں گا اس بات کو کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص کی میں حدیث سے آج کے اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کروں گا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، ہماری اماں عائشہ تھی، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہا. آپ نے نہیں وہ ٹھیک ہے مردوں میں، میں نے کہا مردوں میں عائشہ کے باپ سے بکر، نے کہا اچھا اس کے بعد، نے کہا عمر سے. اچھا وہ حضرت ابو بن عاص کہتے ہیں میں نے اس کے بعد آگے نہیں پوچھا تاکہ کہیں میرا یہ بھرم نہ ختم ہو جائے، لیکن وہ بھرم ہر ایک کے اندر موجود تھا. کیوں؟ بیکاز یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی سنتیں بتائی ہیں نا باڈی لینگویج کی، یہ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو کہ بظاہر بہت بڑی لگتی ہے. لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ہماری نان وربل کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ نان وربل کمیونیکیشن کو ہم اڈاپٹ کر لیں، سائنس سے بھی سمجھ لیں، جس طرح میں نے سائنس پڑھ کے یہ سیکھا، ٹھیک ہے. آپ کو میں دونوں چیزوں کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ اجازت کر دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، آپ سائنس سے سیکھیں یا آپ سیرت سے سیکھیں. سائنس کو سیرت سے کمپیئر کریں اور سیرت کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. جب آپ سیرت کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، آپ دیکھیے کیسے لوگوں کے لیے آپ بھی مقناطیس بنیں گے. ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ میرے سے سادہ ہی میرا ہی خیال کرتے ہیں. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس سیرت کو سنت کو اپنے سیکھتا ہوں اس کو میں کوشش کرتا ہوں اڈاپٹ کروں. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک دن کہا کہ سر آپ مجھے اتنا زیادہ ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے میں بہت امپورٹنٹ ہوں. اچھا اللہ کی طرف سے ایسا اتفاق ہوا کہ وہ ہماری اگلی کلاس میں تقریباً 3 اسٹوڈنٹ نے وہی بات کی کہ سر تھینک یو، آپ ہمیں بہت ٹائم دیتے ہیں، لگتا ہے ہم آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ ہم سے جڑیں، نہ کہ ہم لوگوں کو توڑیں. آج ہر کوئی توڑ رہا ہے، لیٹس جوائن. اور جوائن کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آئیں، ہم ان کو امپلیمنٹ کریں
اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی یہ سیرتیں سنتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔